بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ سعودی عرب پر زور دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کرے۔ مفرور سابق اسپین کا بادشاہ ابو ظہبی میں موجود۔ ٹوکیو میں لو لگنے سے ایک ہفتے میں 27 افراد ہلاک۔ پاکستانی نوجوان خاتون نے امریکہ میں تاریخ رقم کر دی۔ بھارت میں مریض نے کورونا پر ہاسپٹل کی 5ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ بے روزگار بیرون ممالک اعلیٰ ملازمتوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان کو حکومت کے خلاف کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ ارطغرل غازی پاکستان میں۔ ڈبوں میں بند خوراک صحت کے لیے نقصان دہ۔ نظر کمزور ہونے کی چند علامات ہرگز نظر انداز نہ کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحالی کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے، تاہم اب امریکہ نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کرے۔ صدر کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ متحدہ عرب امارات کی طرح سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے کیونکہ یہ اس کے مفاد میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے مشیر نے کہا کہ سعودی عرب کے اس اقدام سے ان کا مشترکہ دشمن ایران کمزور ہوگا، لہٰذا یہ سعودی دفاع کے لیے بہتر ہوگا، جبکہ اس سے فلسطینی عوام کو بھی مدد ملے گی۔ کشنر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اور اقتصادی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات مشرق وسطیٰ کے ممالک میں مفاد میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی طرح تعلقات قائم کرنا ایران کے لیے مشکلات پیدا کر کے اسے تقسیم کر دے گا، کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل کا مشترکہ دشمن ایران ہے۔ اسپین سے کرپشن کے الزام کے بعد فرار ہونے والے سابق بادشاہ کارلوس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ 3 اگست سے متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ہیں۔ ابو ظہبی میں شاہی خاندان کے ترجمان نے بتایا کہ 82 سالہ سابق بادشاہ ابو ظہبی میں ہیں۔ تخت چھوڑنے کے بعد کارلوس نے عوامی زندگی سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سکینڈل کھڑا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسپین کی سپریم کورٹ نے جون میں سعودی عرب میں تیز رفتار ریل معاہدے میں ملوث ہونے کی ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ کارلوس نے مرحوم سعودی بادشاہ سے $10 کروڑ وصول کیے تھے، جس کی سوئٹزرلینڈ نے بھی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ جاپان بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ ٹوکیو کے حکام کے مطابق میٹروپولیٹن علاقے میں ہفتے تک کے 6 دنوں میں لو لگنے سے 27 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تقریباً 70% جاں بحق شدگان کی عمریں 70 سے 99 سال کے درمیان تھیں۔ 27 میں سے 26 اموات گھروں کے اندر ہوئی ہیں۔ مرنے والوں میں سے 23 کے گھر میں ایئر کنڈیشنر نہیں تھا یا وہ اسے استعمال نہیں کر رہے تھے۔ جاپانی دارالحکومت میں اس ماہ لو لگنے سے جاں بحق ہونے والے لوگوں کی تعداد 53 تک پہنچ چکی ہے۔ صحت عامہ کے حکام نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ لو لگنے سے بچاؤ کے لیے 24 گھنٹے ایئر کنڈیشنر استعمال کریں اور بار بار پانی پیتے رہیں۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون کو دنیا کی نمبر 1 MIT اسکول آف سائنس کی ڈین تعینات کر دیا گیا ہے۔ 88 سال کی طویل تاریخ رکھنے والے اس معتبر ادارے میں نرجس پہلی خاتون ہیں جنہیں اس عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون سائنسدان ریسرچ اور ٹیچنگ میں متعدد اعلیٰ ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں اور وہ 2015 سے ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں ایسوسی ایٹ ہیڈ کے طور پر فرائض انجام دے رہی تھیں۔ پروفیسر نرجس کراچی میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی، جس کے بعد وہ امریکہ چلی گئیں۔ 1997 میں انہوں نے فزکس میں PhD مکمل کی۔ بھارت میں کورونا مریضوں کی اپنی جان لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں ہاسپٹل کی 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر ایک اور مریض نے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کورونا مریضوں کی ہسپتالوں کی چھتوں سے کود کر جان دینے کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔
مریض کا نام سورن سنگھ ہے جو سانڈپور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ سورن سنگھ پچھلے 15 اگست کو ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا، لیکن کل صبح سویرے اس نے ہاسپٹل کی 5ویں منزل سے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی بھارت کی کئی ریاستوں میں کورونا مریضوں کی جان لینے کا معاملہ سامنے آ چکا ہے۔ اس سے قبل 11 اگست کو ہی حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں کورونا مریض نے اپنے گلے میں رسی ڈال کر اپنی جان لے لی تھی۔ اس کے علاوہ دہلی، مہاراشٹر اور بہار میں کئی مریضوں نے کورونا سینٹر یا پھر ہسپتالوں کی چھتوں سے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ بیشتر واقعات میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ بے روزگار پاکستانی بیرون ممالک اعلیٰ ملازمتوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ وزیر اعظم کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جاپان اور کویت کے ساتھ اہم معاہدے طے پا گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید مارکیٹوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت کے خلاف بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں انہوں نے مولانا کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی۔ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہمارے موقف کی نفی ہے، مشترکہ حکمت عملی طے کریں گے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ترکی کے شہرا آفاق ڈرامہ ارطغرل غازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ترکش اداکار انگین التان پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران مختلف سماجی اور سیاسی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ انگین التان پاکستان کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پر خلافت عثمانیہ کی جدوجہد کی تاریخ پر مبنی اس ڈرامے کو پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا گیا تھا، جسے پاکستانی شائقین نے بے حد پسند کیا تھا۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں آنے کے بعد دنیا کے چند مقبول ترین سیریز میں شامل ہو چکا ہے۔ ڈبوں میں بند خوراک ترقی یافتہ ممالک میں ایک عرصے سے عام استعمال کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں میں بھی ڈبوں میں بند خوراک کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ لیکن حال ہی میں امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ڈبوں میں بند خوراک میں ایک ایسے کیمیکل کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ کیمیکل کینز اور ڈبوں میں لگی حفاظتی کوٹنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نئی تحقیق میں شامل 50 میں سے 46 ڈبوں میں کیمیکل BPA بڑی مقدار میں موجود تھا۔ یہ کیمیکل ڈبے کے کھانے کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ خوراک کی صنعت سے وابستہ افراد اسے صحت کے لیے محفوظ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ایک امریکی تحقیقی ادارے کی ڈائریکٹر لیز ہچکوک اس سے اختلاف کرتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ 93% امریکیوں کے جسم میں کیمیکل BPA موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیمیکل پلاسٹک اور بچوں کی چیزوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ انوائرمنٹل کی ڈائریکٹر کہتی ہیں کہ والدین ہر مرتبہ چیزوں میں موجود ان کیمیکلز کے بارے میں نہیں جانتے جو ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہونے والی تحقیق میں 19 ریاستوں سے مچھلی، پھلوں، سبزیوں اور کولڈ ڈرنکس کے ڈبے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ 2 سال قبل امریکی کانگریس نے پلاسٹک کے ڈبوں میں کیمیکل BPA کی موجودگی کے خطرے پر کی جانے والی تحقیق کا جائزہ لیا تھا۔ آج 6 امریکی ریاستوں میں بچوں کے دودھ کی بوتلوں اور کچھ دیگر اشیاء میں کیمیکل BPA کے استعمال کی ممانعت ہے، جبکہ دوسری طرف گروسری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ کیمیکل صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، اور گزشتہ 30 سال سے کھانے پینے کی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم نیشنل ورک گروپ فار سیف مارکیٹ کا کہنا ہے کہ فوڈ انڈسٹری کو کھانے کی اشیاء میں زہریلے کیمیکلز کا بے جا استعمال ختم کرنا چاہیے، جبکہ لوگوں کو تازہ کھانے اور پلاسٹک کی محفوظ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ دوستو، کمزور نظر کی چند علامات ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ نظر کی کمزوری ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کو اکثر اسکول جاتے بچے اینک لگائے نظر آتے ہوں گے۔
آنکھوں کی کمزوری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ انتہائی قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا، مسلسل موبائل فون، ٹیب یا لیپ ٹاپ کا استعمال، مسلسل تیز روشنی میں پڑھتے رہنا، غیر متوازن کھانا اور غذا میں وٹامن اے کی کمی نظر کی کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ نظر کی صحت مندی کے لیے احتیاط اور باقاعدہ چیک اپ ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو صحت کے عمومی مسائل کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے آنکھوں کا باقاعدگی سے چیک اپ کروانا انتہائی اہم ہے۔ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کی نظر میں کسی قسم کا مسئلہ یا کوئی ابتدائی علامت دیکھے تو وہ آپ کو اس کے مطابق دوائیاں تجویز کرے گا، جنہیں استعمال کرنے سے آپ ان ابتدائی علامات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی نظر میں درج ذیل علامات میں سے کوئی بھی محسوس کرتے ہیں تو فوراً اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، چاہے آپ نے کچھ دن پہلے ہی آنکھوں کا معائنہ کیوں نہ کروایا ہو۔ آنکھوں میں اچانک اور شدید درد، آنکھ کے اندر یا ارد گرد درد کا بار بار ہونا، نگاہ کا دھندلا ہونا یعنی بلر ہونا یا چیزوں کا ڈبل نظر آنا، چمک روشنی یا چمکدار روشن نقطوں کا دکھائی دینا، روشنی یا لائٹ کے گرد قوس قزح جیسی رنگوں یا روشنی کا حالہ دکھائی دینا، ہوا میں مکڑی کے جالے جیسی اشکال تیرتی نظر آنا، روشنی اور چمک سے غیر معمولی اور درد سے بھرا احساس ہونا، سوجی ہوئی لال آنکھیں، آنکھ کی پتلی میں سفیدی ہونا، آنکھ میں چبھن، جلن یا پھر بھاری مقدار میں آنکھ سے مواد کا اخراج ہونا، چلنے میں یا ابھری ہوئی سطحوں پر چلنے میں دشواری کا سامنا، ہچکچاتے ہوئے چلنا اور قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا سامنا ہونا، سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت انتہائی سست روی اور احتیاط سے اترنا، پیروں کو گھسیٹ کر چلنا، چلتے ہوئے دیواروں سے لگ کر چلنا، چیزوں کو پکڑتے ہوئے کبھی ہاتھوں کا پیچھے رہ جانا اور کبھی چیز سے آگے نکل جانا، آنکھ میں بھینگا پن ہونا یا چیزوں کو دیکھتے وقت سر کو کسی مخصوص زاویے پر ایک طرف جھکا کر دیکھنا، چہروں اور چیزوں کو پہچاننے میں دشواری کا سامنا ہونا، رنگوں کی پہچان میں دشواری کا سامنا ہونا، گلاس یا کپ میں پینے والی اشیاء ڈالتے ہوئے گلاس کے بھرنے کا پتہ نہ چلنا، پڑھنے والی چیز کو آنکھ کے انتہائی قریب رکھ کر پڑھنا۔ دوستو، یہ تمام علامات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے یا کسی مسئلے کا شکار ہو رہی ہے۔ ایسی کسی بھی علامت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ذاتی ڈاکٹر یا آنکھوں کے علاج کے ماہر سے فوری رابطہ کریں اور کسی بھی ممکنہ پیچیدہ بیماری سے بچیں۔ دوستو، احتیاط بیماری اور پیچیدگی دونوں سے بچاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔